إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر. ويقول سبحانه وتعالى كذلك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات أو كما جاء في الحديث. حاضرین محترم، مسجد اخلاص میں ایک نیا سلسلہ آج سے شروع کیا جا رہا ہے. اللہ توفیق دے کہ اس کا کچھ حق ہم ادا کر سکیں، ورنہ تو قرآن کی تفسیر بیان کرنا بہت بڑے بڑے علماء کا کام ہے. ہم جیسے لوگ تو کچھ تفسیر دیکھ کر مطالعہ کر کے کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. بہرحال یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. قبل اس کے کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر شروع کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا تعارف کرائیں. قرآن مجید کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، ان ساری باتوں کو مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کریں تاکہ آپ کو قرآن کی اہمیت معلوم ہے، پھر بھی اس پر اور بھی زیادہ آپ کو یقین ہو جائے. دین کی باتیں سننے کے لیے میرے بھائیوں ادب اور احترام کی ضرورت ہے. خواہش ہونا چاہیے دین کی بات سننے کے لیے کہ چلیں گے، سنیں گے، اللہ کی مہربانی ہوگی، عمل کریں گے، جنت ملے گی. خواہش ہونی چاہیے سب سے پہلے. اس خواہش کے لیے نیت ہونی چاہیے کہ سب ہم جا رہے ہیں تو صرف قرآن کی تفسیر سننے کے لیے، جمعہ کا بیان سننے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ صحیح ٹھیک بات ہے ہمارے دل میں اتار دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. مسجد کو آ گئے، بیان کی جگہ آ گئے، یہاں بھی آدمی کو چاہیے کہ غور سے بات سنے، ادھر ادھر باتیں نہ کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، سونے کی کوشش نہ کرے. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. اور پھر آدمی ادب کے ساتھ بیٹھے، احترام کے ساتھ بیٹھے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، پیارے نبی کی باتیں بھی سنائی جائیں گی، اس لیے ادب و احترام ہونا چاہیے. اتنا خیال کرتے تھے صحابہ اکرام کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، دین کی باتیں اتنی توجہ سے سنتے تھے، ذرا سر بھی نہیں ہلاتے، ذرا حرکت بھی نہیں کرتے. ہم پاؤ گھنٹہ بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سر کے اوپر چڑیا پرندہ بیٹھا، ذرا سر ہلائے تو اڑ جائے گی نا، وہ ایسا بیٹھتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں علم کی مجلس کا کتنا احترام کرتے تھے. یحییٰ بن سعید القطان ایک حدیث بیان کرنے والے کا نام ہے، یحییٰ بن سعید القطان. ان کے شاگرد کون؟ امام بخاری کے استاذ ابن مدینی عبداللہ بن مبارک
یحییٰ بن معین بڑے بڑے حدیث بیان کرنے والے امام بخاری کا استاذ بولے تو آپ سوچیے نا. یہ یحییٰ بن سعید القطان آتے عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے. یہ ابن مدینی، عبداللہ بن مبارک اور یحییٰ بن معین، یہ سارے لوگ قلم لے لیتے، کاغذ، کھڑے ہو جاتے، لکھتے، یہ بولتے وہ لکھتے. اتنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کر لکھتے. بیٹھو جی، بیٹھتے نہیں. ادب، استاذ کا بھی ادب، اور استاذ جو بولتے اللہ کے پیارے رسول کی حدیثیں، اس کا بھی ادب. کھڑے ہو کر لکھتے میرے بھائی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مغرب تک لکھاتے. ایسے احترام کرتے تھے، ایسی عزت ہوتی تھی دین کی باتوں کی. تو ہمارے دلوں میں بھی دین کی باتوں کا احترام ہونا چاہیے، دین کی باتوں کو سننے کی خواہش ہونی چاہیے، دین کی باتوں پر عمل کرنے کی خواہش ہونی چاہیے. دین کی باتیں سننے کے لیے ادب احترام کے ساتھ بیٹھ کر غور سے سننا چاہیے، درمیان میں باتیں نہیں کرنا چاہیے. ان باتوں کا خیال رکھیے. قرآن عربی کا لفظ ہے. قرآن کے معنی ہے پڑھنا. جو چیز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھنا کہتے ہیں. جیسے کسی آدمی کے متعلق کہتے ہیں وہ انصاف ہے جی، وہ آدمی انصاف ہے، یعنی انصاف کرنے والا ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ انصاف ہے جی وہ آدمی. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ انصاف کرنے والا. ویسے قرآن کا مطلب ہے پڑھنا. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بہت زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب. قرآن پڑھنے کو قرأ، قرآن پڑھنا بھی کہتے ہیں، قرآن تلاوت کرنا بھی کہتے ہیں. تلاوت صرف قرآن کے واسطے بولتے، تلاوت صرف قرآن پڑھنا قرآن کے واسطے بولتے. دوسری حدیث پڑھنے، دوسری کتاب وغیرہ پڑھنے کے واسطے تلاوت نہیں بولتے، قرأت بولتے. قرأت بولتے، قرأ یقرأ قرأ، پڑھنا، پڑھتے ہیں، ایسا بولتے ہیں. تو قرآن مجید کا نام ہے قرآن اس لیے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا کے اندر. قرآن بھی کہتے ہیں، القرآن بھی کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں. قرآن کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں. یہ تو قرآن سب کو معلوم ہے. دوسرا الکتاب، الکتاب کا مطلب ہی قرآن ہوتا ہے. الکتاب کا مطلب یہاں قرآن میں جب بھی آئے گا کتاب یا کتابن، وہذا کتاب، اور ایک ایسی پیاری کتاب ہے کہ ہم نے تم کو دیا ہے. یہ تو کہا ہم نے کہ قرآن، اور پھر ہم نے کہا کتاب، اور پھر کہا ذکر. یہ بھی قرآن مجید کا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، قرآن مجید کو اللہ نے ذکر کہا اس لیے کہ اس کو جو سمجھ کے پڑھے گا نصیحت حاصل کرے گا، اور ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. اس طرح بہت سارے نام قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے مشہور و معروف الکتاب اور القرآن. سب سے زیادہ مشہور القرآن، اس کے بعد الکتاب. حدیث میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہے کہ دین کی جو باتیں، شریعت کی جو باتیں اللہ نے اتاری ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اس کا مطلب معنی بھی اللہ کا، لفظ بھی اللہ کا. اس میں ذرا بھی ہم بدل نہیں سکتے، ایک لفظ بھی بدل نہیں سکتے. عربی میں جیسے 3 لفظ آتے ہیں، بہت آتے ہیں، 3 میں بتاتا ہوں. آنا، عطا آیا، جاء آیا، اقبل آیا، معنی ایک ہی، آیا آیا آیا. لیکن کوئی شخص عطا کی جگہ جاء بولے بڑا گنہگار ہو جائے گا. غلطی سے بول دیا تو اللہ معاف کرے گا. جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ بولے تو بہت بڑا گنہگار ہو جائے گا. توبہ کرنا چاہیے، اگر توبہ نہیں کرا تو وہ کافر کی طرح ہو جائے گا. تو قرآن مجید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی مطلب بھی اللہ نے نازل کیا، اس کے لفظ بھی اللہ ہی نے نازل کیے، اس لیے اس میں کوئی بدل نہیں سکتا. اس لیے قرآن مجید کا بڑا احترام
وضو کے ساتھ اس کو اٹھا کر پڑھنا چاہیے، ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے، ادب احترام کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں قرآن کے لیے خاص ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین اور شریعت کی ہمارے پیارے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں، مطلب تو اللہ نے بتا دیا ایسے بولو، لیکن وہ لفظ ہمارے پیارے نبی بولے، لفظ اللہ کے رسول کے معنی مطلب اللہ نے بتایا۔ اس لیے قرآن کے ذرا حدیث کا احترام ویسا نہیں ہے، یعنی بغیر وضو کے حدیث نہیں پڑھنا ایسا نہیں ہے، بغیر وضو کے حدیث کو ہاتھ نہیں لگانا ایسا نہیں ہے، قرآن تلاوت کرتے ہیں ویسا حدیث تلاوت کریں، روز بیٹھ کر پڑھیں، پاؤ پارا قرآن پڑھیں گے پاؤ حدیث پڑھیں گے ایسا نہیں ہے۔ پڑھنے میں حدیث میں ثواب نہیں ہے، لیکن عمل کرنے میں ثواب ہے۔ تو لہٰذا حدیث اللہ کے پیارے رسول کی کے الفاظ میں اللہ کی باتیں، اور قرآن اللہ کی باتیں اللہ کے لفظ میں، اس لیے میں دونوں میں بہت بڑا فرق ہو گیا۔ لیکن عمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں ہمارے لیے۔ جیسے قرآن ماننا ضروری ہے ویسے حدیث ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی حدیث کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ دونوں کو ماننے میں برابر ہے، یہ بھی دین کی بات وہ بھی دین کی بات، لیکن دوسری بات چیزوں میں دونوں میں اختلاف ہے۔ میں نے بتایا کہ قرآن کا کوئی لفظ نہیں بدل سکتے، حدیث میں کوئی لفظ یاد نہیں آیا تو اس کی جگہ دوسرا لفظ بدل دے سکتے۔ جیسے جاء یاد نہیں آیا، حدیث بیان کرتے ہیں جاء عطا بول دیا، جائز ہے حدیث میں لفظ، لیکن کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں۔ جو معنی جانتا ہے اگر وہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ بول دیا گنہگار نہیں ہوگا، وہ اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر نہیں بدلتے۔ قرآن میں نہیں معلوم ہے تو چھوڑ دینا، سوائے دوسرا لفظ نہیں بدلنا۔ کتنا فرق ہو گیا۔ اسی لیے اکثر صحابہ حدیث پڑھنے کے بعد کہتے او کما قال، اللہ کے رسول یہی لفظ بولے یا ذرا لفظ بدل کر بولے، ایسا بولتے تھے۔ تو بہرحال قرآن اور حدیث میں دونوں دین کی باتیں ہیں اور ان کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے قرآن کا ماننا ضروری ہے ویسے حدیث کا ماننا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی کے ذریعے آخری امت کو دی گئی۔ دنیا میں نبی آئے نا، بہت سارے نبی آئے، 1,24,000 نبی آئے، مختلف بستیوں میں آئے، اللہ نے ان کو نبی بنا کر مختلف بستی میں بھیجا۔ کچھ نبیوں کو اللہ نے کتاب بھی دی، 4 کتاب کا نام تو قرآن مجید میں تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ اس کے علاوہ اور 100 کتابیں اللہ نے نازل کی، 104 کتابیں اللہ نے نازل کی۔ دنیا میں یہ ایک کتاب بھی نہیں سوائے قرآن کے، سب کتابیں اپنے اپنے دور میں ان کا جو کام تھا کی اور لوگ بھلا دیے، ختم ہو گئی۔ تو اتنے نبیوں کو بھیجا اور اتنی کتابیں نازل کی اور اتنی قومیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، سلیمان علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ایسے دنیا میں مختلف امتیں آئیں۔ قوم کا مطلب امت کا مطلب ایک نبی کو جو فالو کرتے وہ نبی کی امت، ایک نبی کی جو بات مانتے ان کی امت۔ تو ساری امتیں ختم ہو گئیں، اب دنیا میں صرف ایک امت ہے پیارے نبی کی، ہم ہی رہ گئے ہیں دنیا میں۔ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو پڑھیں، سمجھیں، لوگوں کو بتائیں۔ آخری امت پر آخری نبی کے ذریعے اللہ نے آخری کتاب نازل کی۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب بھی نازل ہونے والی نہیں، اور کوئی نبی بھی آنے والے نہیں، اور کوئی امت بھی آنے والی نہیں۔ ہم ختم، دنیا بھی ختم۔ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں علامت بنا کے بھیجا ہے کہ مسلمان جب ختم ہو جائیں گے دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی ہی مبارک کتاب ہے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ صاحب ہم نے تم کو برکت والی کتاب عطا کی، لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں کو غور سے پڑھ کر دیکھو، ولیتذکر اولو الالباب، سورہ صاد کی آیت ہے کہ صاحب عقل مند لوگ اس پر غور و فکر کریں نا۔ تو قرآن مجید اللہ نے نازل کیا، بڑی مبارک بڑی پیاری کتاب۔ کس لیے نازل کیا؟ قرآن مجید خود کرتا ہے لیدبروا آیاتہ، اس کے آیتوں پر غور کرو، کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے۔
جبھی نہ تمہارے زیادہ فائدہ ہوگا. ویسے کوئی آدمی بغیر معنی مطلب سمجھے قرآن مجید تلاوت کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جو آدمی کے قرآن مجید کو یاد کرے گا اور معنی مطلب سمجھے گا اس کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے. لہٰذا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو 5 آیتیں پڑھاتے، اچھی طرح یاد ہو کے سمجھنے کے بعد پھر 5 آیتیں یاد کراتے. سوچو 5 آیتیں صحابہ کو، بھائی عرب نسب لوگ، ان کو کتنی آیتیں یاد کراتے؟ 5 آیتیں. اس کے بعد آ کر پھر سمجھ گئے، یاد کر لیے تو پھر 5 آیتیں پڑھاتے. اگر ایسا ہم دیکھیں تو آج اگر ہم نے تفسیر شروع کی تو لگتا ہے کہ 10-11 سال لگے گا ختم کرنے کی. یہ 1-2 دن کی بات نہیں، 1-2 سال کی بات نہیں. دیکھیں گے اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر آپ جانتے ہیں 6238 30 پر 8 آیتیں ہیں. قرآن مجید کے اندر آیتیں کتنی ہیں؟ 6230 پر 8 آیتیں ہیں. اگر بسم اللہ کو 113 بار ملا لیں تو صاحب اس کی تعداد بھی اور بڑھ جائے گی، اور 113 کو اس کے ساتھ ملا لیجئے تو معلوم ہو جائے گا 6351 50 پر 1 آیتیں ہو جائیں گی. اتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. یہ جو ہمارے قرآن کے اندر نمبر ہے نا، اس کو اگر جوڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو آیتیں اتنی ملیں گی. 6238 30 پر 8 آیتیں میں نے بتائیں. سورتیں 114 ہیں. اچھا، یہ کچھ باتیں بول کر پھر میں دوسری باتیں بولتا ہوں جو شروع کیا تھا. قرآن مجید کی سورتیں 114 سورتیں ہیں. سب سے چھوٹی سورہ انا اعطیناک الکوثر، سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ یہ ہے. مدینے میں کم آیتیں کم سورتیں نازل ہوئی، مکے میں زیادہ چھوٹی چھوٹی سورتیں سب مکے میں نازل ہوئی. لوگوں نے کہا یہ مکے میں نازل ہوا قرآن، یہ مدینے میں نازل ہوا قرآن. قرآن کی خدمت اتنی کی ہے لوگوں نے، کوئی تو آیتیں یاد کیا گنا اور کوئی آیتیں نقطے گنا قرآن کے. سب قرآن میں کتنے نقطے ہیں. اب نقطے میں بھی لوگوں نے کہا ایک نقطے والے حروف کتنے ہیں ان کو گنے، اور کوئی آدمی گنے کہ 2 نقطے والے حروف کتنے ہیں قرآن مجید میں وہ گنے، کوئی 3 نقطے کتنے ہیں وہ حروف کتنے ہیں ان کو گنے. آج کل تو بڑا آسان ہے نا، سب کمپیوٹر میں ڈال کے دیکھ لیا تو کمپیوٹر بتا دیا کہ سب اتنے زیر ہیں، اتنے زبر ہیں، اتنے پیش ہیں، سب بتا دے گا. اس زمانے کے اندر گنتے تھے میرے بھائی، ایک 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 رکھ کے گنتے تھے. اتنی خدمت کر ڈالی. تفسیریں جو لکھے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن یہ گننے والے لوگ بھی کم نہیں تھے بھائی. کتنی جگہ کیا کیا آیا سب اب تو کمپیوٹر میں ڈال کے دیکھ لیں بھی سین کتنی جگہ آیا قرآن میں، 1.5-2 منٹ میں آپ کو رزلٹ معلوم ہو گیا. اس زمانے میں پتہ نہیں، 1 مہینہ 1.5 مہینہ گزارے ہوں گے سین تلاش کرتے 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 اتنے مرتبے سین آیا ہے، اتنی مرتبے شین آیا ہے. کتنی خدمت کی ہے ہمارے لوگوں نے. یہ خیال کہ خدمت کریں گے اللہ کے کلام کی تو اللہ ہم کو نجات دے گا، اللہ ہم کو جنت دے گا. اس جذبے کے تحت لوگوں نے قرآن کی خدمت کی ہے. ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ صاحب اس کے اندر 30 پارے ہیں. اس کو پارا بھی کہتے ہیں، جز بھی کہتے ہیں. پارا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، جز کا مطلب بھی حصہ ٹکڑا ہوتا ہے. تو 30 پارے اللہ کے رسول نے بنائی. کیا سورتیں تو اللہ کے رسول نے بتائیں، سورتیں تو اللہ کے رسول نے بتائیں. یہ جو پارا 30 بنائے یہ تو بعد کے لوگوں نے 30 پارا بنا لیا. اللہ کے رسول نے نہیں بتایا 30 پارے کرو. اس کو کیوں بنائے ہوں گے 30 پارے؟ کم سے کم 1 مہینے میں ایک بار قرآن ختم کریں. اس کے لیے کچھ بھی چاہیے نا، کہاں روکنا، یہاں سے کل پڑھیں گے، اس کو ختم وہاں سے کل پڑھیں گے. مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرو. دوسرے لوگوں نے یہ بھی سوچا بھی رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، 30 تراویح ہوتی ہے، ایک دن ایک پارہ پڑھیں گے، ایک دن ایک جز پڑھیں گے. چلو صاحب رمضان میں یہ قرآن ختم ہو جائے گا، اور رمضان میں قرآن اگر ختم کرتے ہیں اچھی بات ہے،
اس لیے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے رسول کے پاس آ کے ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہوا اس کو دہراتے تھے، پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، تو اس لیے بھی 30 پارہ اس کو تقسیم کر دیا لوگوں نے۔ اتنی باتیں تو ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر صاحب وہ سو اس کا اسکوائر ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیتیں اندر ہیں، باہر لکھتے عین ڈالتے، اس کے اوپر نیچے وہ نمبر لکھتے۔ قرآن کے باہر ہے، وہ اندر نہیں ہو، قرآن کے باہر عین ڈالتے۔ عین کا مطلب ہوتا ہے رکوع، سجدہ رکوع ہے نا، رکوع۔ یہ کب سے ہو گیا؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان ہی کا تعلق اس سے بھی ہے۔ بھئی رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے، تو لہٰذا ایک پارے کو 20 رکوع بنا، 20 رکوع میں 20 رکعت ہوتی، لوگوں نے ایسے بنایا اس کو، ویسے ہی پورے رمضان کا رکوع بنا کے چھوڑ دیے۔ عرب کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا بھی اللہ کے رسول تو 8 رکعت پڑھتے تھے نا، اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ایک جز کو 8 میں تقسیم کرو، حافظ کو یہاں رکنا ہے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں یہاں رکنا ہے، جیسے رکوع میں ہے ویسے ہی۔ عرب میں چھپا ہوا قرآن دیکھیں گے حزب لکھا ہوگا، اس میں اندر لکھا ہوگا کہ یہ 8واں حصہ ہے، یہ 7واں حصہ ہے، یہ چھٹا ہے۔ وہ رکعت کے لحاظ سے 8 رکعت تراویح کا بھی اس کے اندر لوگوں نے باہر لکھا ہے، اور 20 رکعت تراویح کا بھی لوگوں نے لکھ دیا ہے۔ یہ سب بعد کے لوگوں نے بنایا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آیت کا نمبر ڈالتے، پہلی آیت دوسری، وہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ ہاں اللہ کے رسول نے ضرور فرمایا ہے کہ ہر صورت میں کچھ آیتیں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا ایک سورہ جو قرآن مجید میں ہے 30 آیتیں اس میں ہیں، وہ ایک آدمی کے لیے وہ سورہ سفارش کی، بہت پڑھتے رہیں گے۔ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک آپ دیکھیں گے، اس میں 30 آیتیں ہیں، بہت پڑھتے رہیں گے، قیامت کے دن وہ سورہ ان کی سفارش کرے گی۔ تو نمبر اتنے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول نے بتایا۔ ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن ایک سورہ ہے جس کو سورہ براءہ کہتے ہیں، سورہ توبہ کہتے ہیں، وہاں بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ کے بغیر براءۃ من اللہ ایسے شروع ہوا۔ اب لوگوں نے کہا بھی یہ کیوں؟ اب صحابہ اس کے متعلق کچھ بتائے نہیں، لیکن بعض روایتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے سورہ انفال بھی سورہ توبہ بھی ایک ہی تھی، وہ ایک سورہ بہت بڑی تھی۔ صحابہ کو ڈاؤٹ ہو گیا یہ 2 سورہ ہے ایک سورہ ہے، اب 2 سورہ ہے تو بیچ میں بسم اللہ لکھنا ڈاؤٹ ہے نا کیسا لکھنا، اس لیے ایک لکیر کھینچ کے دوسری سورہ شروع کر دی، ایسے ہو گیا۔ اس وجہ سے ایک سورہ میں براءہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھو، کچھ لوگوں نے ایسے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحمت والا ہے، اس کے پیارے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید کی سب صورتیں ایسی ہیں، سب برکت والی سب اچھی ہیں۔ یہاں کیا ہے، کافروں سے اللہ بیزار ہے ایسا شروع ہوتا، اس لیے بسم اللہ کی ضرورت نہیں۔ رحم کا کہاں ہے، دشمنوں سے نہیں، اپنے لوگوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ یہاں تو اللہ نے کہا براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کافروں سے بیزار ہیں، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھے۔ یہ سب باتیں لوگوں نے لکھی ہیں، چونکہ قرآن مجید کے اندر بسم اللہ ایک سورہ میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو بھی بتانا مناسب سمجھا۔ تو اس طرح قرآن مجید کی صورتیں 114 ہو گئیں، ہم سورہ توبہ کو ایک سورہ مان لیتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید کو لوگوں نے تقسیم کیا مختلف لحاظ سے۔ کچھ لوگوں نے 7 حصے میں تقسیم کیا قرآن مجید کو، کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے اکثر لوگ مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، مہینے میں ایک بار، یعنی زیادہ کرنے والے تھے اکثر صحابہ مہینے میں ایک بار کسی بھی طرح قرآن ختم کر دیتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ہر ہفتے کو جمعے کو شروع کیے، جمعرات کو ختم، پھر جمعے کو شروع کیے، جمعرات کو ختم۔ قرآن کے ساتھ اتنا شوق تھا، قرآن کی تلاوت میں ان کو اتنی خواہش تھی، ایسے ان کو تلاوت میں اگر مہو ہو گئے تو اللہ کے ساتھ بات کرنے میں ان کو بڑا مزہ ملتا تھا، ایسے ہوتا تھا۔ 2 صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر بھیجا، دیکھو دشمن آئیں گے
خیال کرنا، اگر دشمن آتے ہیں تو وہاں سے ہم کو آواز دینا تاکہ ہم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دونوں چلے گئے، اوپر جا کے اب دکھنا ہے کہ دشمن آئیں گے ادھر سے ہی۔ دونوں نے کہا، ایک نے کہا دیکھو کیا کریں گے جی، بات کریں گے، ایسا مت کرو، وضو کر کے میں نماز شروع کرتا ہوں آدھی رات، اس کے بعد آدھی رات تم نماز پڑھو، تم سو جاؤ آدھی رات، میں آدھی رات سوتا ہوں۔ اب کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن نے دیکھ لیا ان کو، فوج نہیں، دشمن ایک چھپ کر کہیں دیکھ رہا تھا کیا کرتے ہیں مسلمان، دیکھا اچھا نماز میں کھڑا کیا، تیر مارا، اب وہ تیر ان کے پاؤں میں لگا، ان کو معلوم بھی ہوا ہوگا تیر لگا ہے، خون بھی جا رہا ہے مگر پڑھتے جا رہے۔ اب وہ خون بہتے بہتے ان کے پاس آیا، ٹھنڈا لگا، یہ کیا بھائی، دیکھا تو صاحب سلام پھیرے، کیا جی کیا ہوا، ارے شاید کوئی دشمن تیر مارا، دیکھو مجھے بیدار نہیں کہ اٹھائی نہیں، مجھے قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آتا تھا کہ کیسے چھوڑوں جی، دیکھو تیر بھی کھائے، خون بھی نکلا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑے۔ کتنے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، یہ کب ہوگا، قرآن سے ویسا تعلق پیدا ہو جائے تو یہ مزہ آتا ہے۔ قرآن کے ساتھ اتنی محبت تھی، تو لہٰذا قرآن مجید کہتا ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی قرآن کی فضیلت میں بہت آئی ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ ایک حرف بھی قرآن کا پڑھے گا کوئی آدمی تو اس کو 10 ثواب ملیں گے۔ جیسے عام طور پر مثال دیتے ہیں، الف لام میم، الف لام میم، الف کو 10، لام کو 10، میم کو 10۔ دوسرے لوگوں نے نہیں، الف کو 30، کیسا بھائی، الف 3 ہی نا اس میں، الف میں ہو ایسا کیا، تو 90، اس کو 30 نیکی، 10 کے بجائے یہ کہ کو 30 90 نیکی ملے گی۔ اللہ کی مہربانی، جس کو جتنا دینا چاہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کو 30 پارے میں بانٹے، 30 پارے میں تقسیم کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہے، وہ کون سے پارے میں بھی نہیں ہے، وہ پہلے ہے۔ کوئی اگر پوچھے بھائی الحمدللہ رب العالمین کون سے پارے میں بتاؤ بھائی، اب پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، الف لام میم سے پہلے کیا ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سورہ فاتحہ قرآن کے اندر جو اہم باتیں ہیں ان کا مقدمہ ہے۔ قرآن کے اندر کیا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ 3 اہم باتیں سورہ فاتحہ کے اندر ہیں۔ تو پورے قرآن کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ۔ اگر اس کو ایک پارے میں لے کر آ گیا الف لام میم میں تو اس ایک پارے کا نچوڑ ہوا، حالانکہ قرآن مجید سورہ فاتحہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اس لیے اس کو قرآن مجید کے 30 پارے سے الگ لکھتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ یہ بھی ایک اللہ کی مہربانی ہے۔ تو قرآن مجید کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو آدمی کے قرآن سمجھ کے پڑھ کے اس پر عمل کرے گا، دنیا میں بھی وہ خوش نصیب رہے گا، آخرت میں بھی خوش نصیب رہے گا۔ دنیا میں بھی خوش نصیب رہے گا، آخرت میں بھی خوش نصیب رہے گا۔ اس کی آیتوں کو پڑھیں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، ہر طرح کا امن، سکون، چین اور صاحب زندگی کے اندر ایک خوشی سب ہوگی اس کو۔ شرط یہ ہے کہ صاحب قرآن کا حق ادا کیا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے۔ اس کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اس کے اندر دل کو سکون ہے اور اس کے اندر دماغ کو فرحت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کے دشمنوں کا بھی واقعہ ہے کہ دشمنی کر کے نبیوں کے ساتھ ان لوگوں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا۔ اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے نبیوں کی بات کو مان کر ان پر عمل کر کے کتنے خوش نصیب ہوئے۔ یہ تو دنیا میں خود ان کو خوشی نصیب ہوئی، اور آخرت میں جو جنت ملنے والی ہے وہ تو ہے ہی۔ قرآن پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ صاحب 3 اہم باتیں معلوم ہوگی۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان ہم کو کیسے کیسے بہکاتا ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہو جائے گا، اور شیطان کی بات ماننے سے ہمارا انجام کیا ہوگا یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنا چاہتے، تلاوت کرنا چاہتے ہیں نا،
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, फिर उसके बाद कुरान पढ़ो। इसलिए कि कुरान जब पढ़ना शुरू करते हैं तो शैतान बड़े वसवसे डालता है, बहुत काम याद दिलाता है। कुरान किसी तरह ना पढ़े, हम कोशिश ये करता है थोड़ी देर के लिए हम समझ जाएं कि सब फजर की नमाज के बाद एक आदमी ने सोचा भाई आज तो हम कुरान आधा जुज़ पढ़ के जाएंगे, आधा पारा बैठ के मस्जिद में पढ़ेंगे। बस शुरू किए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, 2-3 आयतें पढ़े, सेल की घंटी बजी, फ़ौरन आया, अरे क्या भी आया नहीं क्या, बाहर खड़ा हूँ भाई, चाय ठंडी होती है। अरे साहेब, अब देखो औज़ु बिल्लाह पढ़े, शैतान फ़ोन करके बुलाए, आओ जी बाहर चाय पीना है। साहब चाय पीने गए, चाय पिए तो और जगह चलेगा और चला, रोज़ाना कुछ याद दिलाएगा। बैठे कुरान पढ़ने को वास्ते, घर से फ़ोन आएगा, नहीं ज़रा आइए बहुत ज़रूरी काम है। घर को गए तो मालूम है कोई छोटा मोटा, शैतान छोड़ता नहीं। कुरान तिलावत करने के लिए आदमी बैठता है तो इधर उधर कुछ भी, कभी खुजली बहुत लगेगी साहब इधर उधर कुरान पढ़ने के वास्ते, कभी नींद बहुत आएगी, ये आयत पढ़े सोए, ये आयत पढ़े सोए। बहुत शैतान इतना हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कुरान हो कि नमाज हो, इसलिए कि नमाज में कुरान ही ना है तो कुरान पढ़ने को छोड़ता नहीं। अल्लाह ने कहा पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, फिर उसके बाद कुरान मजीद पढ़ोगे तो फिर तुम्हारे लिए शैतान से थोड़ी हिफाजत हो जाएगी, अल्लाह तुमको बचाएगा। बचने वालों के लिए ये खुशखबरी है। तो कुरान ऐसी मुबारक किताब है, शैतान कैसा गुमराह हुआ, शैतान उनको कैसे बहकाता है, किन बातों से शैतान खुश होता है, किन बातों से शैतान के फंदे में हम आते हैं, ये सब कुरान पढ़ने से मालूम होगा। अल्लाह को कौन सी बातें पसंद हैं, अल्लाह किन बंदों को पसंद करता है तो हमको उसके बदले क्या देगा, पूरे वाक़यात आपको कुरान में मालूम हो जाएंगे मेरे भाई। कुरान ऐसे, अब कुरान क्या कहेगा क़यामत के दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से फरियाद करते हुए कहेंगे, वक़ाल रसूल या कौमी वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सूरह फ़ुरक़ान एक बड़ी प्यारी सूरा है कुरान मजीद के अंदर, उसकी एक आयत मैंने पढ़कर सुनाई। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल अल्लाह से शिकायत करेंगे, फरियाद करेंगे, अल्लाह मैं कुरान मजीद देकर आया मेरी उम्मत को, लेकिन मेरे उम्मत ने इस कुरान को उठा के नज़रअंदाज कर दिया, पीठ पीछे छोड़ दिया, पढ़ते नहीं थे इसको, बस घरों में रखते थे, जैसे कि आजकल हम घरों में रखते हैं कुरान मजीद को, हिफाजत करते हैं, चंची में उसको गिलाफ में रखते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो उठा के चूम लेते हैं, चाट लेते हैं, जो बिदअत है बेकार काम है। पढ़ते हैं क्या, कितने लोग पढ़ते होंगे मेरे भाई, कहाँ। अल्लाह के रसूल फरियाद करेंगे अल्लाह से, इन लोगों ने इस कुरान को छोड़ दिया, पढ़े भी नहीं, समझे भी नहीं, सुने भी नहीं, पढ़ने की ख्वाहिश भी नहीं। इनको पढ़ने आता तो पढ़ने सीखना चाहिए ना, क्यों नहीं सीखे, इतनी प्यारी किताब नहीं सीख सकते। भाई मेरी उम्र हो गई भाई 80 साल का हो गया, परवाह नहीं चाहिए, तुम एक दिन में नहीं सीखोगे, एक महीने में सीख जाओगे। कितने लोग हैं ना पढ़ाने वाले, जाओ सीखो, नहीं सीखते हैं। पहले तो ऐसे था कि हमारे मुसलमानों के घरों में कुछ ज़रा पैसे वाले होते, एक मौलवी साहब को रखते थे, उनके बच्चे पढ़ते थे कॉन्वेंट में, स्कूल में, लेकिन कुरान पढ़ाते थे। मौलवी साहब को बुलाकर भाई महीने को 200 रुपया लो, उस ज़माने के अंदर 200 रुपया बहुत बड़ा, आज का समझे 3-4 हज़ार रुपया देते थे। नाश्ता कराते, मौलवी साहब को बुलाते, तो मौलवी साहब जाके बच्चों को बच्चियों को कुरान पढ़ना सिखाते। अब वो भी गया, बहुत कम लोग होंगे जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए मौलवी साहिबों को बुलाते हैं। और मौलवी साहबों का किस्सा भी ऐसे, बेचारे जाते हैं कुरान पढ़ने के लिए, बच्चे को उठाए, ए उठो जी मौलवी साहब आ गए, नींद आती बा, आकर बोलते मौलवी साहब ज़रा बच्चे की तबीयत आज बराबर नहीं, मौलवी साहब कल पढ़ा करते हैं। और मौलवी साहब चाय पी के आ जाएंगे, क्या करेंगे जी। अगर उसको कहा जरे इंग्लिश का टीचर आ जल्दी उठते, तब नींद भी नहीं, कुछ भी नहीं उठाएगा तो मारे भाई, इंग्लिश का टीचर आया, कुरान का उसको कोई मारता क्या, बोलता क्या, अच्छा सो जा बाद में कल पढ़ लेना। अरे साहब कुरान की अहमियत देखो जी क्या है, कुछ नहीं। अपने बच्चों को खैर कुछ लोग पढ़ाते हैं कुरान, अल्लाह की मेहरबानी, लेकिन कुरान को वो अहमियत नहीं देते जो अंग्रेज़ी को, हिसाब को, साइंस को देते हैं, वो अहमियत नहीं देते। कुरान पढ़ाने मौलवी साहब भी वैसे ही रहते हैं बेचारे, सीधे साधे, कुछ भी मिला ले लिया, आगे अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो आदमी तो कहेगा
3,000 روپے مہینے کو دیتے ہیں کیا؟ میں ٹیوشن کو آؤں گا. 2,500 دیتے کیا؟ میں 20 منٹ پڑھاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں. میں جب آؤں گا تو تمہارا بچہ ریڈی بیٹھے رہنا، میرے آنے کے بعد سب آنا نہیں، سب کنڈیشن کر کے آئے گا، جب چل کر پڑھائے گا. اور کچھ لوگ تو ویسے ہوں گے، کار بھیجتے کیا جب آؤں گا، نہیں تو میں نے آٹو سب کر کے نہیں آتا، اور یہ سب جب بھی. لیکن قرآن پڑھنے کے لیے خواہش ہے کیا؟ کتنا افسوس ہوتا ہے. اللہ کی اتنی پیاری کتاب، اسی لیے اللہ کے رسول قیامت کے دن فریاد کریں گے اللہ سے، اللہ اس قوم کو میں قرآن دے کر آیا، ان کا تعلق کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے یہ لوگ کچھ بھی سبق حاصل نہیں کیے، پڑھے بھی نہیں، سمجھے بھی نہیں، تلاوت بھی نہیں کیے، سنے بھی نہیں. اب قرآن مجید کے متعلق اللہ کے رسول شکایت کریں گے اللہ سے تو اللہ ہم کو معاف کرے گا کیا؟ تو آپ سوچئے. قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی قرآن کو بھول کر، قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اس کی زندگی پریشانی میں رہے گی. کاروبار اچھا ہے، بیپار اچھا ہے، بیوی فلاں سب ہے، کبھی بیٹا نافرمان ہو گیا، کبھی بیوی بھاگ گئی، کبھی گھر میں مصیبت آ گئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا 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 ہوتے جائے گا، اور سب مصیبت، بے حساب بیپار بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب ہے، سکون اطمینان نہیں. سکون اطمینان کیسے ملتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو سکون اطمینان ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرو. ٹیبلٹ سے کھانے سے، نیند کی گولی کھانے سے سکون نہیں ملتا میرے بھائی، اللہ کی یاد سے، ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو بھی قرآن کو بھول کر اس زندگی میں، اس دنیا میں زندگی گزارے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کو تو ہم تباہی، بربادی، خرابی کی زندگی نصیب کریں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھا بن کر اٹھایا جائے گا. دنیا میں دیکھتا تھا، سب کچھ تھا، قیامت میں اندھا. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اللہ دنیا میں مجھے آنکھ دیا، اب کیوں آنکھ لے لیا اللہ، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، سورہ طٰہٰ ہے، اس کے اندر یہ تینوں آیتیں ہیں. اللہ کہے گا ہاں جی میں قرآن بھیجا نا، پڑھا، سنا، سمجھا، عمل کیا، تو بھول گیا نا، آج میں تجھے بھلا دیا، تیری آنکھیں چھین لیا. دیکھو دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب. تو قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے میرے بھائی. قرآن پیاری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، آخری رسول پر آئی، اور سب سے بزرگ فرشتے جو سارے انبیاء کو کتاب لے کر آئے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ کتاب ہم کو پہنچی ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. تلاوت کے بھی آداب ہیں. ہمارا منہ صاف ہونا چاہیے، بدبو والا منہ نہ ہو، بغیر مسواک کیے، بغیر برش کیے ہم کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. اگر آدمی کو ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھے، جو یاد ہے وہ لیٹ کر بھی پڑھ سکتا اور سب بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا جو یاد ہے. جب قرآن اٹھا کے ہاتھ میں پڑھیں گے تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، وہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. اسی طرح قرآن جب پڑھے تو دل کے اندر سوچنا چاہیے میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. جہنم کا ذکر آیا تو رونا آنا چاہیے، جنت کا ذکر آیا تو خوش ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے جنت نصیب فرما. ایسے سب کیفیتیں رہنی چاہیے. قرآن پڑھتے وقت دوسرے کام کاج سے فارغ ہو کے قرآن پڑھنے بیٹھنا چاہیے. صرف رمضان میں تراویح میں سن لینے سے یہ کافی نہیں ہوگا. قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں آیا، یہ تو پوری زندگی کے لیے آیا ہے. اس لیے قرآن کی قدر کرنی چاہیے، قرآن کا احترام کرنا چاہیے، قرآن کے معنی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا. مسلمانوں نے اس قرآن کو بھلا دیا تو دنیا بھر کی مصیبتیں ان کے پاس آ گئیں، دنیا بھر کی پریشانیاں ان کو لاحق ہو گئیں. آج بھی اگر کوئی قرآن مجید کو پوری طرح اپنائے گا، کوئی قوم اپنائے گی مسلمانوں میں، اللہ اس کو کامیابی دے گا، سرخ روئی دے گا، طاقت دے گا، قوت دے گا، ہمت دے گا، بہت ساری باتیں ہوں گی. لہٰذا قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. روزانہ ایک آیت پڑھتے ہیں تو معنی مطلب سمجھ کے بہتر ہے میرے بھائی، بجائے اس کے کہ زیادہ پڑھیں. قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی کے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. یعنی جلدی جلدی اگر ہم پڑھنا چاہیں قرآن کو 3 دن
پڑھنا چاہیے۔ ایک دن کو 10 جز 10 پارہ، دوسرے دن 10 پارہ، تیسرے دن 10 پارہ۔ اگر رمضان 30 دن کا ہے تو ہم کتنے مرتبہ قرآن ختم کریں؟ 10 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ۔ لوگ لکھے ہیں کہ فلاں صاحب رمضان میں 100 بار قرآن ختم کرے، فلاں صاحب رمضان میں 120 بار ختم کرے، فلاں ہماری گھر کی خاتون 90 مرتبہ ختم کی۔ حدیث کے خلاف نہیں کیا؟ نہیں، صحابہ پڑھے ہیں، صحابہ کی بات، صحابہ کا عمل ہم لیں گے کہ اللہ کے رسول کی بات لیں گے؟ بعض حدیثوں میں آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رات میں کھڑے ہوتے تراویح کو یا تہجد کو، صبح تک ختم کر دیتے۔ حضرت عثمان کرتے تھے بھائی، ہم کو کیا معلوم کرتے تھے نہیں کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ ہم کو اللہ کے رسول کی بات پہنچی نا، 3 دن سے جلدی ختم نہیں کرنا، ہرگز نہیں ختم کرنا۔ رمضان میں جلدی پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ قبول کرے گا کیا؟ نہیں قبول کرے گا۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ٹہر کر پڑھنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ٹہر کر پڑھتے تھے، کہتی تھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب حافظ صاحبان ایسے ہیں رمضان میں آدھے نہیں تو پونے سانس میں، ایک سانس میں نہیں، آدھے پونے سانس میں پڑھ کے وہ پاؤں سانس میں وہ سورہ بھی شروع کر دیتے۔ یعلمون تعلمون اتنا ہی معلوم ہوتا، دوسرا کیا بھی معلوم ہوتا، آواز آتی یعلمون رکوع کو جاتے ہوتا ہو، اور ایک مرتبہ تعلمون، تعلمون معلوم ہوا، یعلمون معلوم ہوا، کیا پڑھے معلوم؟ یہ اللہ قبول کرے گا کیا؟ اللہ یہ تلاوت کو پسند کرے گا کیا؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس جو صحابی تھے، بڑے بزرگ صحابی، ان کے پاس آ کے پوچھا کہ صاحب قرآن آپ یہ صورتیں کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ وہ بولے اتنی دیر میں پڑھتا ہوں۔ ہاں میں تو یہ سب چند منٹ میں پڑھ دیتا ہوں۔ احزن کا حدیث شعری، کیا یہ شعر شاعری سمجھے کیا قرآن مجید کو؟ اتنے تیز پڑھتے، اتنے جلدی پڑھتے، ہرگز نہیں پڑھنا، منع کیے۔ دیکھو اللہ کے پیارے رسول تو فرماتے ہیں 3 دن سے جلدی قرآن ختم نہیں کرنا، اور یہاں کہتے ہیں کہ سب ہماری عورتیں بھی رمضان میں 90 بار قرآن ختم کرتی ہیں، کیسے ثواب ملے گا؟ لوگوں نے بعض غلط مسئلے بھی سمجھا کے رکھے ہیں۔ قرآن مجید کو دیکھتے رہو ثواب ملے گا۔ پڑھنے نہیں آئے نا، اب پڑھنے نہیں آئے تو یہ نہیں بولتے سیکھو، کہتے نہیں قرآن مجید دیکھتے رہنا، دیکھتے ذری دیر دیکھ کر پھر ورق پلٹو، پھر دیکھتے رہو، پھر ورق پلٹو، ہاں قرآن کا ثواب مل جاتا۔ تمہاری نظر سب حروفوں میں پڑھنا۔ ایک جاہل تو ایسے سمجھاتا، اور ایک جاہل ایسے سمجھاتا کہ قرآن مجید کو کھول کرنا برابر ایک سطر کے اوپر انگلی پھیرتے جانا، پڑھنے تو آتا نہیں نا، ایک سطر۔ میں دیکھا ایک آدمی کو باقاعدہ پڑھنے کچھ نہیں آتا، ایک سطر پر انگلی پھیرتے۔ میں نے کیا کرتے جی؟ پڑھنے آتا نہیں حضرت۔ ایک آدمی بولے قرآن مجید کے اوپر انگلی پھیرے تو ثواب ملتا کر کو، اس واسطے حضرت۔ نالائق آدمی، کیسا نالائق تھا کہ بیچارے کو، جو معمولی آدمی بیچارہ، اس کو غلط مسئلہ سمجھا دیا، اب وہ ہمیشہ قرآن اٹھا کر انگلی پھیرتے رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب غلط مسئلے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے۔ قرآن مجید کی آیتیں سب خیر و برکت کی آیتیں، سب صورتیں خیر و برکت کی ہیں، لیکن بعض آیتوں کو اللہ نے بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید کی شروع کی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں بڑی پیاری آیتیں، بڑی اچھی آیتیں، بڑی برکت والی آیتیں۔ یہ قرآن مجید ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ شفا کہتے ہیں، ام القرآن کہتے ہیں، بہت سارے نام اس سورہ کے بھی ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مکے کو گیا، بیمار پڑ گیا، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی دوا نہیں، کوئی بیماری سمجھ میں نہیں آتی، دن بدن دبلا ہوتے جاتا ہوں، پریشانی ہوتی ہے، بہت مجھے فکر ہوئی۔ یاد آیا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو تمہاری شفا کے واسطے بھی نازل کیے ہیں، تمہاری رحمت کے واسطے بھی نازل کیے ہیں مسلمانوں۔ میں نے کہا چلو، قرآن مجید شفا بھی ہے، دل کی بیماری بھی دور ہوتی، بدن کی بیماری بھی دور ہوتی۔ زمزم کا پانی لیے پڑھے سورہ فاتحہ پڑھتے پھونکتے پیتے۔ کہا کہ اللہ نے عجیب و غریب تاثیر رکھی، بس صبح سے شام تک میری زندگی بدل گئی۔
پوری بیماری ختم ہو گئی، میں صحت مند ہو گیا۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی آیتیں جو بھی شفا کی نیت سے پڑھے گا اللہ اس کو شفا بھی دے گا۔ تو یہ بہت پیاری آیتیں جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو دی ہیں سورہ فاتحہ کی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قل هو اللہ احد پڑھے گا وہ 1/3 3 میں 1 حصہ قرآن پڑھنے کے برابر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن میں قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ دے تو آج یہ قرآن ختم کیا بھائی، ارے اس کا مطلب یہ نہیں جی۔ قرآن میں 3 باتیں بہت اہم باتیں ہیں، اللہ کے تعلق سے ہیں، اس کو بولتے ہیں توحید، رسولوں کے تعلق سے ہے اس کو بولتے ہیں رسالت، آخرت کے تعلق سے ہے۔ یہ 3 بنیادی مضمون ہیں، اہم ٹاپک قرآن کے 3 ہیں۔ تو اس ٹاپک کے اندر، اس سورہ کے اندر ایک اہم ٹاپک توحید بیان کی گئی، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو ثلث القرآن کہا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ صاحب جس گھر میں وہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، آل عمران پڑھی جاتی ہے، خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ جو لوگ کہ آمن رسول پڑھتے ہیں اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے۔ ایسے بہت ساری صورتیں کی فضیلت اللہ کے پیارے رسول نے بتائی، اور بہت پڑھتے بھی تھے اللہ کے پیارے رسول۔ سونے سے پہلے تبارک الذی پڑھتے تھے اور دوسری صورتیں پڑھتے، حامیم سجدہ پڑھتے تھے، بہت قرآن مجید کی تلاوت سبھی کرتے تھے میرے بھائیوں۔ لہٰذا قرآن مجید کے متعلق باتیں بہت ہیں، ہم نے چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھیں کہ قرآن مجید کی قدر کیجئے، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کیجئے، اتنا بڑا ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں آپ، کیا فائدہ میرے بھائی۔ تھوڑا وقت نکال کے آپ ایک سورہ بھی پڑھے قل هو اللہ احد، کتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ دنیا ہی کماتے رہنا نہیں ہے ہم کو، دنیا کمانے کے ساتھ آخرت بھی ہم کو کمانا ہے۔ دنیا کے لیے تو بہت محنت کر دیے، دنیا تو بہت کما لیے، آخرت کے واسطے بھی تھوڑا وقت دو، اللہ کی کتاب کے واسطے بھی تھوڑا وقت دو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت خیر و برکت دے گا۔ ہم کوشش یہ کریں گے آئندہ سے کہ صاحب 3-4 آیتیں، 5 آیتیں، 7 آیتیں اس طرح پڑھ کے ان کا معنی مطلب آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا جو علماء لکھے ہیں وہی باتیں میں پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، قرآن پڑھ کر ڈائریکٹ میں سمجھ جاؤں، اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، اس لیے کہ لوگوں نے لکھا ہے قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان پوری طرح جاننا۔ ہم کو کہاں ہوتی عربی زبان آتی جی؟ گرامر پورا جاننا، قرآن مجید کی کون سی آیت کس کے واسطے نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی وہ جاننا، مکے میں کون سی آیت نازل ہوئی، مدینے میں کون سی سورہ نازل ہوئی وہ جاننا، بلاغت یعنی قرآن مجید کا ایک انداز ایسا ہے بہت سمجھ میں آنا پیارا انداز، اس کو جاننا۔ ایسے شرطیں لگائیں، 7 شرطیں، سب یہ سب معلوم ہو تو قرآن مجید کا تھوڑا معنی مطلب بیان کر سکتے ہیں، ورنہ دوسروں کا ہی دیکھ کر بیان کرنا چاہیے۔ کوشش انشاءاللہ ایسے کریں گے آئندہ سے کہ صاحب تقریباً پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی مل سکے اس میں قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ تشریح بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ٹائم ملا تو 15 منٹ کے لیے کچھ مسائل جو ہوتے ہیں، کچھ مسئلے آدمی کو پیش آتے ہیں، آدمی پوچھ نہیں پاتا ہے، کبھی تو شرم کی وجہ سے، کبھی بھول جاتا ہے، اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو ان مسئلوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، جیسے نماز کے، روزے کے، یا زکوٰۃ کے مسئلے، یا بیپار کے مسئلے، یا بیوی کے مسئلے، گھریلو جھگڑوں کے مسئلے، بیٹوں کے مسئلے، تعلیم کے مسئلے، یہ سب بھی بہت سارے مسائل ہیں نا، ان کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم کو آزمانے کے لیے نہیں پوچھنا بھائی مولوی صاحب کتنے پانی میں دیکھتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرنا بھائی۔ ہم نے تو کہہ دیا پہلے کہ ہمارے پاس پانی وانی کچھ نہیں ہے بھائی، ہمارا پاؤں سوکھا ہے، ہم کو آزمانے کی کوشش نہ کرو، جو بات معلوم ہوگی وہ بتائیں گے، نہیں معلوم ہے تو کہہ دیں سب مجھے خود نہیں معلوم کہ اس کا جواب کیا ہے، آئندہ ہفتے کو سوچ کر پوچھ کر بتائیں گے، یہی کریں گے۔ اس لیے کہ بہت ساری باتیں دل میں رہ جاتی ہیں، آدمی پوچھ نہیں پاتا ہے، اس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح سمجھے کہ 1 گھنٹہ اس کے لیے ہر ہفتے دینے کی کوشش کریں گے، آپ بھی اس کے لیے وقت نکالیے۔ میں نے ابھی دیکھا جی ہاں ایسا ہوا کہ صاحب میں نے دیکھا چائے پیتے وقت 2-3 آدمی الٹے ہاتھ سے پیے، میں سمجھے کہ شاید ان کا سیدھا ہاتھ گڑبڑ ہے،
उसके बाद सीधा हाथ से भी पिए, वो आधा शैतान का काम किए। शैतान उल्टे हाथ से पीता, उल्टे हाथ से खाता, कभी नहीं पीना उल्टे हाथ से, कोई चीज़ नहीं। मैं यहाँ तक कहूँगा बीड़ी वगैरह जो हराम है वो भी नहीं पीना, वो भी नाजायज़, वो भी नहीं पीना। मैं उसका तो बोलता हूँ समझाने को, गलीज चीज़ वो इससे हाथ से खाना पीना। दूसरी एक अहम बात यह कि साहब சில தமிழ் மக்கள் கூட இருப்பாங்க, அறவே உருது தெரியாமல் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரியாச்சும் இருந்தால் ஒரு 8-10 பேர் இருந்தால் அவருக்காக கொஞ்சம் ஏதாச்சும் கடைசியில் ஒரு 5-10 நிமிஷம் சொல்வதற்கு முயற்சி செய்வோம். எல்லாருக்கும் உருது புரியுது, நான் ரொம்ப சர்வசாதாரண உருது பேசுவேன். நான் அவ்வளோ கடினமான உருது பேச மாட்டேன், விளங்காத உருது பேச மாட்டேன், சர்வசாதாரண உருது பேசுவேன். இருந்தாலும் சில மக்கள் இருப்பாங்க, அறவே நீங்கள் சொன்னது அறவே புரியலங்க, பரக்கத்துக்காக தான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் தினசரின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கும் ஏதாச்சும் சொல்கிறதுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் முயற்சி செய்வோம். அது ஒரு 40 நிமிஷம் சொன்னவங்களா, அவங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா, இன்ஷா அல்லாஹ் அது கூட சொல்ல முயற்சி செய்வோம். அப்படி இருந்தால் இந்த கூட்டத்தில் வரக்கூடிய மக்களுக்கு யாருக்குமே பலன் இல்லாத யாரும் போகக்கூடாது, ஏதாச்சும் ஒரு பலன் கிடைக்கணும். அல்லாவுடைய வேதம் இது, அதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறாருண்டா எங்களுக்கும் கொஞ்சம் தெரியணுமே, தமிழ் மக்கள் உருது தெரியாத போச்சு எங்களுக்கெல்லாம், அதுக்காக இன்ஷா அல்லாஹ் அதுக்கும் முயற்சி செய்வோம். அந்த மாதிரி இருந்தால் சிலர் அதுக்கும் முயற்சி செய்யும், சொல்ல விரும்புவோம் இன்ஷா அல்லாஹ், செய்ய முயற்சி செய்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். அந்த மாதிரி இருந்தால் அடுத்தலேருந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்களன்னா நம்ம தமிழ் மக்கள் இருக்கிறோம் 10 பேர் 8 பேருன்னு சொல்ல இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுக்காக கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்க முயற்சி செய்வோம். இப்படி இருக்கீங்களா தமிழ் மக்கள்? உருது அறவே தெரியாது, உருது தெரியாத உருது புரியாத மக்கள் இருக்கீங்களா? அப்படி இருக்கீங்களா? 1-2 இருந்தால் கிடையாதுங்க, 1 தான் இருக்காரா? ஒருத்தர் தான் இருக்கார். ஒருத்தருக்காக நேரம் ஒதுக்கலாமா? ஒருத்தருக்காக நேரம் ஒதுக்குறதுனா கஷ்டமாக இருக்குது. 8-10 பேர் இருந்தால் அதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் ஒதுக்க முயற்சி செய்வோம். 1 இருந்தால் இன்ஷா அல்லாஹ் அதுக்காக கூட இவ்வளோ நேரம் உட்காந்திங்களே பரக்கத்து கிடச்சி போச்சு. தொலைகையில் என்ன புரியுது உங்களுக்கு? ஒன்றும் புரியலையே, அங்கே தொலைகளுடைய சவாப் கிடைக்குமா இல்லையா? ஜும்மா பயான் உருதுல என்ன இருக்குது, சும்மா தானே உட்காந்து கேட்குறீங்க, ஒன்றும் புரியல, அவ்வளோ நேரம் உட்காந்து சவாப் கிடைக்குமே. அந்த மாதிரி தான் அன்னி கூட இவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருக்கீங்களே, சுமார் 1 மணி நேரம், அதுக்கு சவாப் கிடைக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ். அப்படி எத்துப்படுத்த நீங்கள் அழைச்சிட்டு வந்தீங்களேன்னா ஒரு 8-10 பேரை வாங்க தமிழ்லையும் ஒரு கடைசியில் ஒரு 10 நிமிஷம் சொல்வார், 15 நிமிஷம் சொல்வார்னு சொன்னால் இன்ஷா अल्लाह அதுக்கு முயற்சி செய்வோம். तो इंशाअल्लाह आज का दर्स इस पर ख़त्म करते हैं। आइंदा सही बयान करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा टाइम निकाल लेंगे कि आपके दिल में कोई सवाल हो, कोई इश्काल हो तो उसके लिए जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी इस प्यारी किताब को समझने की, पढ़ने की, उस पर अमल करने की हमको भी और सारे मुसलमान भाई बहनों को तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस किताब की मोहब्बत हमारे दिलों में, इस किताब की इज़्ज़त हमारे दिलों में बैठा दे और इस किताब का हक़ अदा करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।